الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک عمل لیلۃ القدر، شب قدر کا قیام بھی ہے۔ لیلۃ القدر اتنی عظمت اور مقام و مرتبے والی رات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس رات کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے پوری ایک سورت مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی بہت سی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت اس رات کی یہ ہے کہ اس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا، یعنی قرآن مجید کے نزول کا آغاز اس رات میں ہوا۔ دوسری فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ اگر عام طور پر ہم دیکھیں تو 83 سال ایوریج عمر بھی آج کل ہماری نہیں ہوتی ہے۔ گویا کہ ایک شخص ساری زندگی عبادت کرتا رہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں ایک لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کر لے تو ساری زندگی کی عبادت ایک طرف ہے، ایک رات کی عبادت جو ہے وہ اس پر زیادہ فضیلت رکھنے والی رات ہے۔ اس کے بعد لیلۃ القدر کی یہ فضیلت بیان ہوئی سورہ قدر کے اندر کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں جبریل امین علیہ السلام اور دیگر فرشتے آسمان سے اترتے ہیں زمین پر۔ اور ایک اور فضیلت اس رات کی یہ بیان ہوئی ہے کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ اس رات کی ایک اور عظمت سورہ دخان میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ رات برکت والی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اور ایک اور خوبی جو اس رات کی سورہ دخان میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں تمام معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ سارے سال میں جو کام ہونے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کو وہ احکامات صادر فرما دیتا ہے جن فرشتوں نے وہ کام سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری عظمتیں لیلۃ القدر کی رات کی قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے قیام کے بارے میں یہ عظمت بیان فرمائی ہے کہ اس رات کا قیام کرنے سے مسلمان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا وہ شخص ایمان والا ہے اور ثواب کی نیت سے یہ عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ایک رات متعین کیوں نہیں کی گئی؟ یعنی لیلۃ القدر جو ہے وہ ہر سال بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں ہو سکتی ہے، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں۔ تو متعین اس لیے نہیں کی گئی کہ مسلمان ساری راتوں میں ہی عبادت کریں اور اس رات کو تلاش کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ طاق راتوں میں کیا، آپ تو پورا آخری عشرہ جو تھا وہ راتوں کو آپ بیدار رہا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ بیدار کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری عشرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور خاص طور پر اس کی طاق راتیں، ان کو عبادت کے لیے خاص کرنا، قیام اللیل کرنا اور اس عظمت والی رات کو تلاش کرنا لیلۃ القدر کو، اور اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کرنا، یہ ایک مسلمان کو کبھی بھی اس عظمت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔